السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس حدیث کا مذاکرہ کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے نماز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور نشستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور نشستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنے اصلی حالت پر پڑھنا کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سے حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹنا ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ تین چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکنا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول رہنا چاہیے۔ بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار ہے، اور دیر طلب بھی اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان ہے، اور دیر طلب بھی۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، نماز پر محنت کرنا کہ ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ بری باتوں سے روک دے، اس کی وجہ اس کی مشق کیا ہے کہ ہم نماز میں دھیان لگائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو ادھر پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ادھر ذہن میں ہو کہ ہائے میری دکان، ہائے میری نوکری، ہائے میری گاڑی۔ ذہن ادھر ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ تو کر رہا ہے، اور وہاں جا کے کوئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کہ کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں، ہم اپنی نمازوں کو سکون سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ انسان ایسے مشکل حالات میں اور سخت وقت میں اٹھتا ہے، ٹھنڈک میں، سردی کے موسم میں اٹھتا ہے، گرمی کے موسم میں اٹھتا ہے، یہ صبح کی نماز بہت سخت ہوتی ہے،
اور اس میں اٹھنا، وضو کرنا، مسجد جانا، اور مسجد جا کے پھر اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنا، سجدہ سجدے میں نہ ہو، رکوع رکوع میں نہ ہو، سمجھ ہی نہ آئے کہ اس نے سجدے میں کتنے الفاظ ادا کیے، کہ سجدے میں اس نے کیا پڑھا اور رکوع میں اس نے کیا پڑھا، اور پھر بیٹھ کے ہی ایسے نماز ادا کرتا ہے کہ جیسے کہ اس پر کوئی بوجھ ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی مشق کریں، نماز کو سیکھیں۔ پہلے نماز کو سیکھنا، اس کو پڑھنا۔ 10 سال کی عمر میں ہم نے جو نماز پڑھی وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ ہم نہ کبھی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ کسی اور بندوں کے ساتھ جو علم کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں وہ سمجھا سکے کہ نماز کو کیسی پڑھنی ہے، نماز کے الفاظ کیا ہیں، نماز میں جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو سبق پڑھتے ہیں، آیا وہ کیسا ہے، اس کے الفاظ مخرج کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کو سیکھیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کریں اور ادا کرنے کی مشق کریں تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں۔ آج تک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے دوسری نئی حدیث کے ساتھ۔ ہو سکے تو میرا چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔